دعائے ظہور حجت دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت الحسن صلوات علیہ وعلا ان ساعت ولیم و حافظ وقائد و نصر و دلیلا و این حتی تسکنہ و زکاة و ان متمتع فی طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرزان محمد یا سیدتی یا مالتی ذکری بحق بالفضل العباس السلام علیکم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایک نعبد و ایک نستعین الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم علم یجدک یتیما فعوا بلندر دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے صاحبان عزت کی عزت میں اضافہ فرمائے میرا مالک آج کے اس جشن کا مکمل اجر جناب برادر مہدی نقوی صاحب کے خانوادہ مرحومین اور تمام حاضرین کے مرحومین شہدائے ملت جعفریہ کے نغمہ اعمال میں درج فرمائے میرا مالک سرکار رئیس عرب صمد عرب سرکار حضرت عمران کی عزت کے صدقے سے ہر ایک علی ولی اللہ پڑھنے والے کو ہر طرح کی بیماری وبا خوف اور مشکل سے امان عطا فرمائے ملک پاکستان کی سالمیت فرمائے میرا مالک پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان کی محافظت فرمائے دشمنان اولاد رسول دشمنان سیدہ کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائے ان تمام دکھ تکلیف مصیبتوں کا ایک ہی حل ہے کہ وہ آ جائے جس کے لیے قیامت رکی ہوئی ہے وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں جتنی ممکن ہو سکے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے گفتگو کا مرکز و محور اس شہنشاہ کی ذات ہے جس کے آنے کی وجہ سے اسلام آ گیا اس شہنشاہ پہ میں گفتگو کیا کروں کہ جس کا آنا ہی اسلام کا آنا ہے جس کی آمد اسلام کے لیے زمین سازی کا پہلا مرحلہ ہے اس شہنشاہ کی عزت اس کی فضیلت زبان بشریت سے باہر ہے کہ جس کی گود میں دو ایسی ہستیاں پلی ایک کی نبوت کو نہ مانو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے دوسرے کی ولایت کو نہ مانو تو بندہ کافر ایسی دو ہستیاں جس کی گود میں پلنے والے کی ایک ہی رسالت نہ مانی جائے تو ایمان سے خارج دوسرے کی ولایت کو نہ مانا جائے پھر بھی ایمان سے اگر ذہن بالکل تیار ہو تو میں پہلا جملہ کہوں گا کہ اتنی عظیم ہستی کا نام ہے شہنشاہ حضرت عمران کہ جس کی گود میں بیٹھنے والے کی محبت امت پہ واجب ہے مولا حسین عزت اللہ آقا زادی نے ہاتھ کھولو کسی کا مولا کتنی بڑی شخصیت ہے مولا حسین کیا کہنے رئیس مکہ تیرے کیا کہنے بطحائے عرب تیرے کیا کہنے سمد عرب تیرے کہ جس کی گود میں بیٹھنے والوں کی محبت واجب ہو جائے سرکار حضرت عمران سرکار حضرت ابو طالب سمد عرب رئیس مکہ بڑا خوبصورت ان کے لیے یہی لفظ سجتا ہے نگہبان رسالت مربی پیغمبر سرکار حضرت ابو طالب کیونکہ بڑا مشکل ترین دور ہے یہ وہ دور ہے کہ جس میں سازشیں پلٹ رہی ہیں
کیونکہ جیسے جیسے ہم ظہور کے قریب جائیں گے تو علامات میں سے ہیں کہ یزیدی سازشیں پلٹیں گی، آل محمد کی گھر کو، ان کی فضیلت کو ایک کثیر تعداد پھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اس شخصیت کے بارے میں، سرکار حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک جو سب سے بڑا اعتراض معترضین کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کیونکہ ہمارا تعلق مناظرہ کی فیلڈ سے ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ہر مجلس میں، اپنی ہر تقریر میں دشمن کو ایسا جواب دیا جائے کہ اس کے سوال کا سر ہی تن سے جدا ہو جائے، اس کے سوال کا ساری تن سے جدا ہو جائے۔ اگر میں اس میں ابھی آپ کے سامنے سرکار حضرت ابو طالب کی مدت ہو گئی، ہم سے پہلے بھی جو علماء خطبہ گزر گئے انہوں نے بھی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ باتیں کی، حضرت ابو طالب کے فضائل پہ باتیں کی، میں تھوڑا سا ایک اچھوتا رنگ پڑھنے لگا، ایک منفرد رنگ پڑھنے لگا، کیونکہ ہم نے ہمیشہ اعتراض کرنے والے کو جواب دیا اور بہت جواب جا چکے، اتنے جواب جا چکے کہ میں ان میں سے کوئی بھی ایک دلیل شروع کروں گا، قرآن کی کوئی نص لوں گا تو میرے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو بھی پتا ہے کہ اب یہ دلیل کہاں جانے لگی ہے، اتنا حضرت ابو طالب اس منبر سے پڑھا جا چکا ہے۔ آج میں ایک دوسرا زاویہ استعمال کرنے لگا، جنہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ شک کیا ہے، میں تاریخ سے ان کا شجرہ پڑھنے لگا، ہم سوال کو پلٹانے لگے، ہم ریت کو تبدیل کرنے لگے، ہم رواج بدلنے لگے۔ ایسے کرتے ہیں جی کہ آج کیا اس جشن کو آپریشنل جشن کر لیتے ہیں، اجازت ہے نا سرکار بابو؟ بالکل منفرد سا مضمون پڑھنے لگا، بالکل اچھوتا مضمون پڑھنے لگا۔ جنہوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ کتابوں میں روایات لکھی ہیں، ہم ان راویوں کا شجرہ پڑھتے ہیں۔ اب آپ توجہ میری طرف کیجئے، اجازت ہے سرکار؟ متوجہ جی؟ جن راویوں نے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کی ہے، ہم تاریخ سے ان راویوں کا شجرہ پڑھتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ معاذ اللہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کون لوگ تھے۔ کیونکہ حدیث پرکھنے کے لیے ایک علم آج تک مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں علم الرجال۔ اب توجہ آپ نے پوری میری طرف مکمل آپ نے توجہ کرنی ہے، کیونکہ اس مشکل ترین دور میں یہ بھی انتظامیہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ذکر آل محمد کے لیے یہ اجازتیں فراہم کر رہی ہے، تو لہذا جو ان کے تحفظات ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ آپ اپنی توجہ پھر مکمل ممبر کی طرف۔ علم الرجال میں ہم یہ پرکھتے ہیں کہ جس نے حدیث کہی ہے، کیونکہ ہم 1400 سال کے بعد آنے والے لوگ ہیں، ہم نے رسول کو دیکھا نہیں، ہم تک دین پہنچا ہے راویوں کے ذریعے، لہذا جب ہمیں کوئی حدیث ملے گی تو ہم اس حدیث کو پرکھیں گے کہ یہ حدیث جسے جو ہمیں دے رہا ہے یہ خود کون ہے، اس کا باپ کون ہے، اس کی ماں کون ہے، اس کا دادا کون ہے، اس کا قبیلہ کون سا ہے، یہ کتنا سچا تھا اور کتنا جھوٹا تھا۔ اور واللہ باخدا یہ قانون ہمارا نہیں بنایا ہوا، رسول خود قانون دے کے گئے۔ رسالت امام سے پوچھا گیا تھا رسول کی زندگی میں جب رسول کی متضاد حدیثیں آنا شروع ہوئی تو لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ابھی تو آپ موجود ہیں اور متضاد حدیثیں آنا شروع ہو گئی، تو جب آپ دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ حدیث آپ کی ہے یا نہیں ہے؟ کیا کہنے سیدہ کے باب تیرے میعاد دینے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ اس حدیث کو دیکھ لینا، اس حدیث کو ایسے پڑھنا، فرمایا نہیں، اس حدیث کو قرآن سے ملا، اگر قرآن کے ساتھ ملے تو فوراً تسلیم کر لینا، پھر نہ دیکھنا کس نے کہا ہے، قرآن کے ساتھ ملے فوراً تسلیم کر لینا، اگر قرآن سے نہ ملے تو مجھے ممبر کی عزت کی قسم ہے رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہوا میں اڑا دینا، رسول نے یہ نہیں کہا پھاڑ کے پھینک دینا، رسول نے کہا اسے دیوار پہ دے مارنا، یہ حدیث میری ہے ہی نہیں، کیونکہ جو حدیث قرآن کے مطابق ہو وہ ہماری ہوتی ہے، جو قرآن سے ہٹ کے ہو جائے وہ دشمن کی سازش ہوتی ہے۔ اگر آدمی نہیں بولے گا تو پھر کب بولے گا؟ اسی لیے جب سیدہ دربار میں گئی تھی ادھر سے جھوٹی حدیث پڑھی گئی، بی بی نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے بگایا، جب حدیث نہیں ملی
معیار قائم رکھا. شہزادی نے حدیث کے بدلے میں حدیث نہیں پڑھی، بی بی نے قرآن کے ساتھ ملایا. اگر آج یہ موضوع چھڑ ہی گیا ہے تو اب اسے منطقی انجام تک جانا چاہیے. اور یہ میرے امام کا کرم ہے کہ ایک زبان بھونکی ہے اور کئی ذہن صداقت سیدہ میں چھو گئے. کبھی ادھر سے گواہی آ رہی ہے بی بی کے حق میں، کبھی ادھر سے گواہی آ رہی ہے. کتنی گواہیاں شہزادی کے حق میں آنی شروع ہو گئی. بی بی دربار میں کھڑی ہے اور حاکم نے صرف ایک حدیث پڑھی ہے. بی بی نے بابے کا معیار قائم رکھا. بی بی نے حدیث کا جواب حدیث میں نہیں دیا. بی بی نے فوراً قرآن کی آیتیں پڑھی، ایک ایک آیت سے حدیث کو ٹھکرایا کہ تیری دی ہوئی حدیث قرآن کے ساتھ تو مل ہی نہیں رہی. تو کہہ رہا نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے داؤد کو سلیمان کے وارث سنائے. تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، اور خدا کہتا ہے کہ ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث سنایا. تو کہہ رہا ہے کہ نبیوں کا ورثہ کوئی نہیں ہوتا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اولاد کو ماں باپ کی میراث میں وارث بنایا. بی بی نے بدلے میں مسلسل آیتیں پڑھی. یہ ہے حدیث کو پرکھنے کا اصول. اور رسول نے کہا تھا اس حدیث کو دیوار پہ مارو جو قرآن سے نہ ملے. یہ جو دیوار پہ مارنے کا لفظ ہے نا، اسے مذہب شیعہ میں تبرہ کہتے ہیں. مذہب شیعہ میں اسے تبرہ کہتے ہیں. یہ تبرے کا حکم ہمیں رسول نے دیا. بھئی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بھاجی کیا کرتے ہیں؟ پتھر دیوار پہ مارتے ہیں، گراتے نہیں. یہ لعنت کا طریقہ ہے، یہ تبرے کا طریقہ ہے. رسول نے کہا دیوار پہ مار دینا اگر قرآن کے ساتھ. اب اس کے آگے ایک علم آیا ہے جسے علم الرجال کہتے ہیں، جس میں راویوں کو پرکھا جاتا ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ الفاظ منبر سے ادا کرنے لگا ہوں. جن راویوں نے حضرت ابو طالب کے بارے میں ایک ہی روایت ہر کتاب میں کوٹ ہوئی ہے، وہ روایت کیا ہے کہ رسالت مآب نے حضرت ابو طالب کے آخری وقت میں آ کے کان میں آ کے کہا کہ جا کلمہ پڑھ لیجئے. اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا. اور رسول استغفار اور حضرت ابو طالب کی مغفرت مانگنے لگے، اور سورہ توبہ کی آیت آ گئی کہ میرا حبیب کبھی بھی مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے. یہ روایت ہے اور اس آیت کا سہارا لیا جاتا ہے. اب اجازت دے میں اس روایت کا مکمل آپریشن کرنا چاہتا ہوں. یہ روایت کتابوں میں آئی کہاں سے ہے؟ اس کے جو راویوں کا شجرہ ہے، وہ سلسلہ ہے، وہ میں سلسلہ پڑھنے لگا. ابو صالح سری اس کا راوی ہے. وہ کہتا ہے ایک ابو صالح سری اس کا راوی ہے. عبد القدوس دمشقی یہ دوسرا راوی ہے. عبداللہ ابن عباس یہ اس کا تیسرا راوی ہے. ابو صفا یہ اس کا چوتھا راوی ہے. سعید ابن مسیب یہ اس کا پانچواں راوی ہے. ابو ہریرہ یہ اس کا چھٹا راوی ہے. ساتواں راوی حدیث کی کتابوں میں ہے ہی. 6 راویوں نے مختلف طریقوں سے ایک روایت کو نقل کیا ہے. ابو صالح سری نے بھی اسے کیا ہے، عبد القدوس دمشقی نے بھی اسے کیا. روایت وہی ہے، لفظ وہی ہے، راوی مختلف ہے. اب مختلف راویوں سے انہوں نے کیوں کہی کہ دیکھیں یہ روایت مرسل نہیں ہے. مرسل کہتے ہیں ایک ایسی روایت جس کا سر پیر کوئی نہ ہو، وہ حدیث ہم تک پہنچے، اسے مرسل کہتے ہیں کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ مختلف راویوں نے کی ہے تو لہٰذا یہ حدیث سکہ ہوگی، اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت موجود ہوگی. اب علم الرجال میں پرکھنے کے لیے ایک میرے اہل سنت بھائیوں کے امام کی کتاب ہے جسے کہتے ہیں میزان الاعتدال. یہ آقا زہبی کتاب ہے جس میں راویوں کو پرکھا جاتا ہے. اب میں میزان الاعتدال سے پڑھنے لگا ہوں ان کے راویوں کو. موضوع پسند ہے یا نہیں؟ بالکل اتنی بہترین تقریر ہوگی یہ حضرت ابو طالب کے ایمان پہ ایسی دلیل ہوگی کہ ان 6 راویوں کو ہم کھنگال کے دیکھ لیتے ہیں. پہلا راوی ہے ابو صالح سری جس نے یہ روایت کی ہے کہ رسالت مآب نے آخری وقت میں حضرت ابو طالب کے کان میں کہا. میزان الاعتدال میں آ کر زہبی کہتے ہیں
کہ ابو صالح سری حدیث کا چور تھا. میں شیعہ کتاب نہیں پڑھ رہا، میزان الاعتدال سنی بھائیوں کے علم الرجال کی کتاب. وہ کہتے ہیں ابو صالح سری جو ہے یہ حدیث کا چور تھا، یہ مختلف گھڑی ہوئی حدیثیں بیان کرتا تھا. پہلا راوی ختم ہوا، اگلے راوی پہ عبد القدوس دمشقی. اس کے بارے میں میزان الاعتداد والے نے مکمل طور پہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ابو صالح سے عبد القدوس دمشقی سے اگر آپ نے حدیث لینی ہو تو یہ ایک ایسا محدث تھا، یہ مجمع دے کے حدیث کا رخ بدلتا تھا، جیسے لوگ ہوتے ویسی حدیث پڑھتا. اس کا مطلب یہ بھی مستند نہیں. اس سے آگے آؤ ابا صفا کے بارے میں میزان الاعتداد والا لکھتا ہے کہ دن کے وقت بازار میں ڈاکہ مارنا بہتر ہے، لیکن کبھی بھی ابا صفا سے حدیث لینا بہتر نہیں. تین کے تین راوی تو اڑ گئے. میزان الاعتدال میں تینوں کو جھوٹا کہہ دیا. اسے کہہ دیا نہ ابا صالح سری سچا تھا، نہ عبد القدوس دمشقی سچا تھا، نہ ابا صفا سچا تھا. پیچھے ایک چوتھا راوی رہ گیا ہے، اس سے بہت زیادہ حدیثیں، عبداللہ ابن عباس. اسے محدث بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا محدث ہے، جلیل القدر محدث ہے، لہذا اس کو کس طرح ٹکرائیں گے؟ اسے تو سکا ماننا پڑے گا، اس کی تو اکثر حدیثیں مستند ہیں، تو اسے کیسے ٹکرائیں گے؟ اسے ہم ٹکرائیں گے نہیں، ہم زاویہ بدلنے لگے. عبداللہ ابن عباس دنیا میں آیا کب تھا؟ جب ہم نے کتابوں سے پڑھا تو یہ پیدا ہوا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے. حضرت ابو طالب دنیا سے گئے ہیں ہجرت سے 3 سال پہلے. تو جو بچہ اس سال پیدا ہوا تھا وہ روایت کہاں سے لے آیا؟ جو بچہ اسی سال پیدا ہوا ہے. آپ روایت لینے سے پہلے، آپ حدیث لینے سے پہلے آپ اس کی عمر تو دیکھ لیتے. یہ آپ کا شروع سے اصول ہے. آپ بغیر اہلیت کے چیز لے لیتے کہ وہ ہجرت سے 3 سال پہلے دنیا میں آئے. جس میں حضرت ابو طالب کی رحلت ہے اسی سال عبداللہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے حدیث کہاں سے لے لی؟ پھر آگے آتے ہیں اگلے راوی کی طرف. پانچواں راوی ہے ابو ہریرہ. کیا کہنے میرے مجمع کے فصاحت و بلاغت سمجھنے کے کہ اس نے 5ویں راوی پہ مجھ سے دلیل مانگی کوئی نہیں. یہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان 2.5 سال نبی کے ساتھ، سیاستہ میں 5500 حدیث ہے ان سے. 2.5 سال میں 5,500 حدیث. اور جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں لی انہوں نے مجموع الحدیث میں لکھا ہے کہ ان سے زیادہ حدیث لینے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے دربار میں آ کے ایک ضعیفہ کا پیش کیا ہوا دودھ جو نبی نے لب لگا کے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے جھوٹا دودھ پی لیا تھا، اس سے ان کا حافظہ تیز ہو گیا تھا. مسلمان مولوی کے عقل پہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، جو نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اسے 5,500 حدیث لے لی، اور جو نبی کی زبان چوس کے زبان ہوا. انہوں نے حدیثیں بیان نہیں کی، انہوں نے حدیثیں گھڑی، بنائی گئی حدیثیں. ظلم اگر پڑھا جائے نا، میں خدا کی قسم اگر ممبر سے ظلم پڑھوں کہ اسلام کی ہسٹری کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے تو آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں. اب کہتا فیکٹریاں بنی تھی حدیثیں بنانے کی، اور حدیثیں کیسے دی جاتی تھی؟ ترازو رکھا جاتا تھا، ایک پلڑے میں درہم و دینار رکھے جاتے تھے، دوسرے میں حدیثیں رکھی جاتی. ایسے جھوٹی حدیثیں گڑی گئی. اب اس سے آگے آئیے، اس سے اگلا راوی موضوع پسند ہے یا نہیں؟ اس سے اگلا راوی ہے سعید ابن مسیب ابن حزن. بخاری نے بھی اس سے لی ہے، مسلم نے بھی اسی سے لی ہے. صحیح بخاری میں جو یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے آخری وقت میں کہا، وہ بھی سعید بن مسیب سے ہے.
جو مسلم نے لی ہے وہ بھی سعید بن مسیب سے ہے۔ سعید بن مسیب بن حزن، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا میں کب آیا تھا؟ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، میں کتابوں سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، سعید بن مسیب پیدا ہوا تھا فتح مکہ کے 2 سال بعد۔ حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی ہے ہجرت سے پہلے، یعنی کہ جو دنیا میں ہی 10 یا 11 سال بعد آئے۔ اس کے مسیب بن حزن، اس کا جو باپ تھا، جب رسالت مآب فتح مکہ پہ واپس آئے تھے تو اس نے اس دور میں فتح مکہ کے وقت نبی کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا تھا، جس کا باپ فتح مکہ پہ مسلمان ہوا۔ اور اس کے بارے میں مدارج النبوہ میں عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ رسالت مآب نے اس کے باپ سے، مسیب سے کہا تھا کہ اپنے باپ کا نام تبدیل کر، اس کا نام کفر کے ناموں پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے 6 کے 6 راوی جو ہے یہ غیر مستند ہے۔ اب دلیل دوسری جو دی جاتی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ سورہ توبہ کی آیت آئی ہے، ڈوب کے مرنے کو مسلمان مولوی مر جائے، حضرت ابو طالب پہ بھونگنے سے پہلے سورہ توبہ آئی ہے مدینے میں۔ حضرت ابو طالب کی رحلت ہو رہی ہے مکے میں، تو جو آیت مکے میں آئی نہیں اس میں حضرت ابو طالب کا تذکرہ کہاں سے آیا؟ یہ میں نے پڑھ دیا مسلمانوں کی کتابوں سے، حضرت ابو طالب پہ کفری الزامات لگانے والوں کا آپریشن۔ اب آپ مجھ پہ سوال کریں یہ کفریہ کلمات کہے کیوں گئے؟ مجبوری کیا بن گئی تھی؟ مجبوری یہ بن گئی تھی کہ اس لیے کہ 80 جنگوں میں جا کے علی اکیلا کھڑا ہو کے کہتا تھا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اور میں نے پاکستان کے ممبروں سے کہا تھا کہ اگر آج بھی اشرف جلالی جیسے مولویوں کو شوق ہے ابو طالب کے ایمان پہ بات کرنے تھا تو کہیں حکومت پاکستان ایک ایسے علمی مناظرے کا اہتمام کر لے کہ وہاں کتابیں لے کے بیٹھ جاتے۔ لیکن ایک شرط ہماری بھی ہے کہ ہم تو ابو طالب کا ایمان ثابت کر کے آئیں گے، لیکن پھر صرف علی کے باپ کا ایمان پہ بحث نہیں ہوگی، پھر ہر کسی کے باپ کا ایمان دیکھا، پھر صرف حضرت ابو طالب میں بات نہیں۔ میرا سلام ایسے سنی جید علماء کرام جنہوں نے ایمان ابو طالب پہ کتابیں لکھ دی آج کے دور میں موجود ہیں۔ میرا سلام ہے ان سنیوں کو جو ایسی بکواسات پہ شیعوں سے پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی سنیت میں یہ ناسبیت اور تکفیریت نہیں تھی۔ لیکن اب یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے تحت، سازش کے تحت کہ سنی تو شیعہ مسلک کے قریب ہو رہا ہے، سنیت کے روپ میں ایسی کالی بھیڑیں ان کی صفوں میں بھیجی گئی تاکہ سنیت میں ان کی تاریخ کو مسح کیا جا سکے۔ آج حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہو، آج جناب سیدہ کی صداقت پہ بات ہو، واللہ بخدا ہم کوئی شیعہ قوم نے اتنی عزت دے دی ہے، اتنی عزت دے دی ہے جتنے ہم اہل نہیں تھے، لیکن اب تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ کچھ ہم کریں اس قوم کے لیے، اس مشن کے لیے، اس دروازے کی نوکری کا کوئی نہ کوئی حق ہم سے ادا ہو۔ واللہ حسین ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا میدان سجے، ہم سے پوچھا جائے سیدہ کی صداقت کے بارے میں، تو پھر ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کریں گے کس کس نے کہاں کہاں خطا کی تھی اور کس کس نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا تھا اگر میں خطا کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ آج سیدہ کی صداقت میں بات ہو، اہل سنت کتابوں کے انبار ہیں جس میں نبی کی بیوی حضرت عائشہ کی ایک روایت لکھی گئی ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے رسول کے بعد زہرا سے زیادہ سچا کسی کو نہیں پایا۔ تو اب اشرف جلالی شرم کر یا ماں کی مان؟ سیدہ دربار میں
میں گئی ہیں اور یہ بکواس کی گئی کہ جناب سیدہ کے سامنے جب حدیث پڑھی گئی تو پھر نبی کی بیٹی چپ ہو گئی. میں گردن کٹواؤں گا اور اپنی پوری جائیداد اس بندے کے نام پر لکھ کے جاؤں گا جو مجھے اپنی کتاب سے ثابت کرے کہ حدیث آنے کے بعد زہرا چپ رہی ہو. کم از کم جاہل تو اپنی کتابیں تو پڑھ لیتا. تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ حدیث سننے کے بعد غضبناک ہو گئی. تو نے کہا ہے کہ حدیث پڑھی گئی اور سیدہ چپ ہو گئی. حدیث پڑھنے کے بعد تو زہرا نے خطبہ شروع کیا. جب سامنے سے حدیث کہہ دی گئی اور کہا گیا محمد کی بیٹی ہمارے پاس حدیث ہے تو بی بی نے اتنے معتبر جواب دیے ہیں کہ ہم جیسے نوکروں کی تو مناظرے کی گنجائش ہی بی بی نے نہیں چھوڑی. بی بی تو خود ہی مناظرہ جیت کے چلی ہے. بی بی نے کہا اچھا تو کہہ رہا ہے کہ میرے باپ نے تجھے حدیث بیان کر دی کہ میرے بعد اگر میری بیٹی آئے تو اسے کہہ دینا کہ ہمارا ورثہ نہیں ہوتا, تو جو حدیث میرے باپ کو مجھے کہنی چاہیے تھی تجھے کیوں کہی؟ میں اولاد ہوں اپنے باپ کی, وہ مجھ سے بتا کے جاتا کہ سیدہ میرے بعد میں اس جگیر کا مطالبہ نہ کرنا. بی بی نے کہا کہ حدیث مجھے کہنی چاہیے تھی, میرے باپ نے تجھے کیوں کہی؟ حاکم نے کہا تیرے بابے نے ہم نے خود حدیث سنی ہے کہ تیرے بابا نے کہا ہے کہ ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا اونچا بول, کیا کہا تھا میرے بابا نے؟ اسے میرے بابا نے کہا تھا ہم وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. سیدہ جلال میں آگے کہنے لگی پھر تو بتا تجھے میرے باپ نے وارث بنایا؟ جب میرا باپ کہہ کے گیا تھا کہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہی نہیں, پھر تو میرے باپ کے ممبر پہ کیسے بیٹھ گیا؟ متوجہ صاحب, کہاں خطا کا امکان, کہاں خطا کا امکان. جن کے ہاں سے خطا کا امکان تھا اللہ نے ان کے دروازے بند کروا دیے تھے. نہیں آپ سمجھیں گی سرکار, آپ کے سر کے اوپر سے بات گزر گئی. جن کے ہاں سے خطا کا تصور تھا اللہ نے کہا میرا محمد انہیں کہے اپنے دروازے مسجد کے صحن میں بند کرو. یا اللہ کیوں فرمائی نے خبر ہی نہیں کب مسجد سے گزرنا ہے کب نہیں گزرنا. یہ جب مرضی گھر کا دروازہ کھولتے منہ کھولتے ہیں میرے صحن سے گزر جاتے ہیں. ان کے دروازے بند کروا سوائے علی کے. سنی کتابوں سے ثابت نہ کرو, اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو. صحابہ نے آگے شکایت کی تھی یا رسول اللہ عدل الہی کہاں گیا اور تیرا عدل کہاں گیا؟ اگر دروازے بند کروانے میں سب کے دروازے بند کرواتا کہ علی کا دروازہ رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑا گیا؟ فرمایا رشتہ داری کی وجہ سے نہیں چھوڑا, نہ تمہارے میں نے بند کروائے ہیں نہ علی کا میں نے کھلوایا ہے, اللہ نے بند کروائے ہیں, اللہ نے کھلوایا ہے. میں نے اللہ سے پوچھا تھا علی کا دروازہ کیوں کھلا رکھوں؟ فرمایا علی کا گھر ایسے ہی پاک ہے جیسے میرا گھر. خطا کا تصور, ان کے ہاں سے معاذ اللہ علیہ باللہ خطا کا امکان. جن کی طہارت کی قسمیں اللہ قرآن میں ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا تو اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولوی تو نے تو پورا شجرہ ہی خراب کر لیا. تو نے شیعوں کی دشمنی میں اپنے مذہب کی پوری بنیاد ہی گرا دی. اگر تو کہے کہ خطا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خطا ہوئی تھی تو پھر جن خلفاء نے فدق واپس کیا تھا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مامون رشید نے واپس کیا ہے, عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا. تو پھر اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ مطالبہ خطا پہ مبنی تھا تو پھر ان خلفاء نے واپس کیوں کیا؟ پھر ان کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ پھر ان کی خلافت راشدہ کیسے رہی؟ کہہ رہے جی اگر بی بی کو پتا تھا تو بی بی نے مانگا کیوں ہے؟ جب رسول کو پتا تھا کاغذ قلم نہیں ملنا رسول نے کیوں مانگا تھا؟ جب خدا کو پتا تھا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کرنا اس نے فرشتوں میں کیوں کچھ چیزیں پہچان کے لیے کی جاتی ہیں.
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیرا تو آج کہہ رہا چیخے مار مار کے کہ مجھ پہ توہین رسالت بنتی نہیں؟ تو نے صرف جناب سیدہ کو نہیں کہا، جناب سیدہ نے اپنے مقدمے میں اندھے جاہل اپنے گواہ بھی پیش کیے تھے۔ اگر معاذ اللہ دعویٰ خطا پہ تھا تو گواہوں کی صداقت کہاں گئی؟ اگر گواہوں کو خطا پہ مبنی کہے گا پھر علی کو چوتھا خلیفہ راشد کیوں مانا؟ میں تجزیہ پڑھ رہا ہوں اور آپ خاموش۔ بھئی ہمارے نزدیک تو امیر المومنین پہلے امام ہے، ہمارے نزدیک تو یہ معصوم من الخطا ہے۔ اگر معاذ اللہ دعویٰ خطا پہ تھا تو گواہ صدیق نہیں ہو سکتے۔ جب گواہ سچا نہیں پھر چوتھی خلافت تمہاری کہاں گئی؟ اگر گواہ سچے نہیں ہیں پھر حسن حسین کی گواہی ہے سیدہ کے مقدمے میں، پھر بتا جو جنت کے سردار ہی سچے نہ ہو تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ میں تجھے ثابت کروں گا تیری توہین رسالت کا، میں تجھے ثابت کروں گا کہ تو نے کہاں توہین قرآن کی۔ ہم اتنی جلدی تیری جان چھوڑنے والے نہیں، ہم ثابت کریں گے تو نے کہاں توہین رسالت کی۔ تو نے سیدہ کو معاذ اللہ کہا کہ دعویٰ خطا پہ تھا، بی بی کے گواہوں کو خطا پہ کہا۔ اگر تو نے بی بی کے گواہوں کو خطا پہ کہا تو پھر معاذ اللہ امام حسن اور امام حسین اگر ان کی گواہی خطا پہ تھی تو پھر نبی کی حدیث کہاں لے کے جاؤ گے؟ حسین و منی، میں تجھے نقطے ملا کے دکھاؤں گے تیری توہین رسالت کا۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے، ہم بڑے پرامن قوم ہیں، ہم بڑی مہذب قوم ہیں، لیکن ہمارا مطالبہ ہے کتا پاگل ہو جائے تو پٹانی ڈالا جاتا، گولی ماری جاتی۔ ایسے کتوں کو چوکوں میں لٹکاؤ۔ آپ نے ابھی پنجاب اسمبلی میں بل پاس کروایا کہ صحابہ کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو صحابی کی توہین کرنے پہ اگر کفر ہے تو پھر نبی کی بیٹی کا احترام کہاں؟ پھر اپنی کتابوں سے بخاری مسلم سے نکالو یہ حدیث، الفاطمہ باذات منی فمن اغضب حضب علی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس سے غضب نہ کیا اس نے مجھ سے غضب نہ کیا، جس نے مجھ سے غضب نہ کیا اس نے اللہ کو غضب نہ کیا۔ اے ملعون، اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ العیاذ باللہ، میں بار بار وہ لفظ نہیں دہرانا چاہتا جو تیری نجس زبان سے نکلے، جن کے بارے میں تو زبان درازی کر رہا ہے، ڈوب کے مارے نماز میں انہی میں درود پڑھتا ہے۔ اس گھر سے دشمنی کیوں ہے؟ کبھی حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات ہو رہی ہے، کبھی امیر المومنین کے اختیارات پہ بات ہو رہی ہے، ان کی خلافت پہ بات ہو رہی ہے، کبھی سیدہ کی عصمت اور صداقت پہ بات ہو رہی ہے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ جدھر بھی منہ کرو گے یہی گھر سے نظر آئے گا۔ مصلی پہ آتے ہو تو ان پہ درود پڑھے بغیر اتر نہیں سکتے، ان پہ درود پڑھنے کا حکم صرف صلوات زبانی پڑھنے کا نہیں، وسلموا تسلیما، انہیں تسلیم کرو۔ کیا کہنے میرے مالک، تو نے قرآن میں کتنے لوگوں کے چہرے دیکھ کے آیت اتاری، تو نے قرآن میں کہا انہیں تسلیم کرو، تو اب مجھے بتاؤ کہ قرآن میں آل محمد کو اللہ نے تسلیم کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے؟ اب جس صحابی کے دربار میں بی بی گئی وہ نماز پڑھتے تھے؟ کہے گا جی بالکل پڑھتے تھے۔ تو پھر وہ نماز میں درود بھی پڑھتے تھے؟ جی بالکل وہ پڑھتے تھے۔ پھر وہ درود میں یہ کہتے تھے کہ میں نے آل محمد کو تسلیم کیا، تو جب انہوں نے مصلی پہ تسلیم کیا تھا دربار میں گواہ کیسے مان لیے؟ جن کو تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں۔ جب انہوں نے تسلیم کیا
تھا تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پھر گواہ مانگنے نہیں چاہیے. جنہیں تسلیم کیا جائے ان سے گواہ نہیں مانگے جائے. آج حضرت ابو طالب کے ایمان پہ بات کریں, ڈوب کے مر جاؤ جس کا بیٹا کل ایمان ہو. آج میں کسی بندے سے پوچھوں کہ جناب آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں جی. کلمہ کب پڑھا تھا؟ تو مجھے پہلے غور سے دیکھیں آپ ٹھیک ہیں؟ میں مسلمان کے گھر پہ پیدا ہوا ہوں, مجھے کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو جائے تمہیں ان ہستیوں کے کلمہ ڈھونڈنے کی عادت اس لیے ہے کہ تمہاری روش بن گئی ہے کہ تم جنہیں مانتے ہو تمہیں ان کا کلمہ دیکھنا پڑتا ہے, اور کلمہ ہمیشہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو. شراب وہ چھوڑتا ہے جو پہلے پیتا ہو. بت اپنے گھر سے وہ نکالتا ہے جو کبھی پوچھتا ہو. تو جن کی جبین اللہ کے علاوہ کسی کو جھکی نہیں. نماز کا حکم مدینے جا کے آیا. مکے میں نماز ہو رہی تھی, رسالت ماں پڑھتے تھے, ملیکۃ العرب پڑھتی تھی, اور پہلی بار جب نماز پڑھی گئی تو عرب کے لوگ دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. عبداللہ کا بیٹا کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے, اور اس کے پیچھے بالکل پیچھے رئیسہ عرب پیچھے پڑا, اس کے دائیں طرف ابو طالب کا بیٹا کھڑا. عرب کے لوگ جب دیکھنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کا مذاق اڑائیں, یہ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں, یہ سر زمین پر رگڑ رہے ہیں, یہ مذاق اڑانے کا بھی سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں کوئی ابا کا سایہ نظر آیا. انہوں نے جلدی بھاگو, وہ پڑھ رہے ہیں, ابو طالب پہرا دے رہا. تو جس کا دادا جو ہے, جس کا دادا بقائے نماز ہو, اس کے پوتے پہ واجب ہے کہ وہ بھی بقائے نماز. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اگر انسان کفر میں ہو تو اسلام تو کہتا ہے کہ کافر مرد ہو, بیوی مومنہ ہو تو نکاح فسخ ہو جائے. تو معاذ اللہ اگر حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو پھر فاطمہ بنت اسد, دلائل کے انبار دلائل کے حضرت ابو طالب کے ایمان پہ. لیکن ہم ایمان ابو طالب کیوں پڑھیں؟ ایمان ابو طالب تو وہ پڑھے نا جس کی نسلیں مشکوک ہیں. ہم سے فضائل ابو طالب سنو, ہم سے احترام ابو طالب سنو. ہم تمہیں بتائیں کہ کتنا احترام کرتے تھے رسول ابو طالب کا. رسول بیٹھے ہوتے تھے, ابو طالب آ جاتے تھے, رسول احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے. رسول اپنا باپ کہہ کے بلاتے تھے. اور ان کے گھر میں یہی وجہ تھی کہ حضرت مولا امیر المومنین کی والدہ رشتے میں رسول کی چچی لگتی ہے, اور چچی کے لیے جو عربی کا لفظ امی ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. رسالت ماں نے جب بولا یا اماں, اے میری ماں, اے میری ماں, اے میری ماں, آخری وقت میں لحد میں اتار کے بھی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میری ماں آئی. یہ بار بار ماں 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 کا لفظ کیوں کہا؟ یا رسول اللہ لگتی تو رشتے میں چچی ہے تو آپ چچی کہہ کے بلائیں. فرمایا بار بار ماں کہہ کے مولویوں کو سمجھا رہا ہوں, ماؤں کے گھر بھائی پیدا ہوتے ہیں, یار پیدا نہیں. علی میرا بھائی ہے. اسلام کی پہلی دعوت جس کے گھر میں ہوئی, جس گھاٹی میں جا کے نبی نے پناہ لی, اس کا نام آج تک شیب ابی طالب ہے.
یہ گھاٹی آج تک مشہور ہی ابو طالب کے نام سے، جس کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت ہوئی، جس نے 3 دن مسلسل مکے کے کافروں کو اپنے گھر میں کھانا کھلایا لا الہ سنوانے کے لیے، جو رسول کے ساتھ سایہ بن کے چلتے تھے، جنہیں کہا جاتا ہے مربی رسالت، جس کی قبر میں بیٹھ کے رسول کہہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب ان پہ ایسے رحم کر جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے رب بن کے پالا۔ کوئی میدان سجاؤ، کہیں کوئی علمی بات کرو تو ہم تمہیں حضرت ابو طالب کا ایمان نہیں، میں تمہیں ابو طالب کو اللہ کی حجت ہونا ثابت کروں۔ شیعہ بھی 4 قدم آگے بڑھو، صرف حضرت ابو طالب مومن ہی نہیں تھے، حجت پروردگار ہے۔ عیسیٰ کے بعد ہمارے نبی تک 450 سال کا عرصہ ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں اپنی زمین کو ایک لمحہ بھی بغیر حجت کے نہیں رہنے دیتا۔ تو جب تک نبی دنیا میں نہیں آئے تھے تب تک زمین پہ اللہ کی حجت کون؟ دین الہیہ کو مسلسل کس نے رکھا؟ یہ حجت پروردگار ہے۔ جب تم حضرت ابو طالب کو اللہ کی حجت مان لو گے تو پھر قرآن سے پوچھنا کہ حجت کی اطاعت کیا ہے۔ صرف انسانوں پہ نہیں، کائنات کے ذرہ ذرے پہ حجت کی اطاعت واجب ہوتی ہے، مرضی کی وجہ سے نہیں، اطاعت میں۔ تو میں پڑھوں تو دانتوں کو پسینے آ جائیں کہ حجت کی اطاعت کیا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو حجت سے اجازت لے کے، چاند غروب ہوتا ہے تو حجت سے اجازت لے کے، کلیوں میں چٹک آتی ہے تو حجت سے اجازت لے کے، سبزے میں لہک آتی ہے تو حجت سے اجازت لے کے، دریا میں روانی آتی ہے تو حجت سے اجازت لے کے، ہوا میں طغیانی آتی ہے تو حجت سے اجازت لے کے۔ جو ابو طالب زمین میں بیٹھ کے اللہ کا نظام چلا رہا تھا تو اس کا ایمان ڈھونڈ رہا، جو زمین پہ بیٹھ کے جو خدائی نظام کو چلا رہا، جو اولی الامر تھا زمین پہ، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، نازل ہوتے ہیں فرشتے زمین پہ۔ یہ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس رات فرشتے عرش پہ آتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ کیا کرنے کے لیے؟ امر لینے کے لیے۔ اللہ اوپر ہے، نیچے امر کون دے رہا ہے؟ حجت کا کام ہے اللہ کے نظام کو سنبھالنا۔ حجت کا ارادہ جو ہے یہ ولایت تکوینیہ کے مالک ہے، ان کا یہ اللہ کے امور میں شامل ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے دور کی حجت ہے، نظام کائنات کو حضرت ابو طالب چلا رہے ہیں، نظام کائنات کو تسلسل میں رکھا ہوا تھا حضرت ابو طالب۔ اتنے خطرناک مکے کا دور اور رسول کے آنے سے پہلے جس نے اسلام کے لیے زمین زرخیز کر دی ہو، اور اکیلا نبی اتنے گندے معاشرے میں آگے جب آنکھیں کھولے تو خدا کہے گھبرانا نہیں، علم یجد کا یتیمن بھاوا، تو یتیم تھا، تجھے زمین پہ بھی ہم پال رہے ہیں۔ تو یتیم ہے اور تجھے ہم۔ سنی کتابوں میں لکھا ہے کہ باپ دنیا سے چلے گئے تھے، دادا نے چچاؤں کو بٹھا کے کہا کس کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ تو رسول اپنے دادا کی گود سے اٹھے اور سیدھے حضرت ابو طالب کی گود میں آئے۔ تجھے رسالت کے انتخاب پہ بھی شک ہے؟ جس کی گود کو حضرت رسالت سے آپ خود منتخب کر رہے ہیں، یا تو پھر اپنی کتابوں سے یہ لفظ مٹاؤ کہ حضرت رسالت امام خود اٹھ کے نہیں گئے، رسالت امام خود اٹھے اور حضرت ابو طالب کی گود میں آ کے بیٹھے۔ پھر حضرت ابو طالب نے ایسے پرورش کی ہے، ایسے پالا ہے، جو کائنات پال رہا تھا اسے ابو طالب خود پال رہا۔
ہمارا شیعہ عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتا، نبی دنیا میں آتا ہے تو نبی ہوتا ہے، نبی آ کے بنتا نہیں، نبی بن کے آتا ہے، جو آ کے بنے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ دے دی ہے، میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہیں بات کہیں اور نہ چلے جائے۔ فرعون آ کے اللہ بنا تھا، فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی جو ہو نہ اور بن بیٹھے۔ SOPs میں بولنے پہ پابندی نہیں ہوتی، جو ہو نہ بن بیٹھے وہ لعنتی ہوتا ہے۔ فرعون اللہ تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا نہیں، بن بیٹھا، لعنتی ہے۔ جو اللہ ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، نبی ہونا بن بیٹھے لعنتی ہوتا ہے، امام ہونا بن بیٹھے لعنتی ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں وہ اللہ کی حجت الہیہ تھے، زمین پہ امور پروردگار کو نافذ کر رہے تھے۔ جس کی گود میں رسالت پلی، صرف رسالت پلی نہیں، جس نے اپنے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھی، جس نے خطرے کے بستر پہ اپنے بیٹے صلاح کے رسول کو اٹھایا۔ یہ ابو طالب کے بستر بدلنے کی وجہ تھی کہ ہجرت کی رات علی سو گئے تھے۔ علی کو بچپن سے نبی کی جگہ پہ لیٹنے کی عادت باپ نے ڈالی، خطرے کے بستر پہ اپنا بیٹا اٹھا کے رسول کی جگہ پہ سنا دینا، یہ حضرت ابو طالب نے کیا۔ رسول کا نام حضرت ابو طالب نے رکھا۔ حد ہو گئی رسالت کا نکاح، حضرت ابو طالب نے۔ اور میں کیا کروں، اگر میں تاریخ کے اندر گھس جاؤں تو پھر بہت سی چیزیں جو ہوتی ہیں۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد، بسم اللہ۔ آئے جی آئے جی، آؤ جناب، بسم اللہ۔ محتاط ترین مولا کا ذاکر، مکمل SOPs کے ساتھ، سینیٹائزر بھی ان کے ہاتھ میں ابھی پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ اصل میں یہ میرے بڑے محترم بھی ہیں، بڑے میرا لاڈلے بھی ہیں، پیار بھی ہے، اور یقیناً جو بچے لاڈلے ہوتے ہیں قوم کے بھی لاڈلے ہوتے ہیں۔ جناب سیدہ ان کی حفاظت فرمائے، بی بی نے شریروں کے شر سے بچائے، حاسدین کے حسد سے بچائے۔ بس وہ تشریف لے آئے، جشن ہو گیا، اللہ جناب سید مہدی نقوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ صرف یہ نہیں کیا، نکاح بھی پڑھایا۔ بس آخری جملوں کے میں قریب آ گیا ہوں، بالکل یہیں پہ ختم کرنے لگا ہوں۔ اور میں کیا کروں کہ تاریخ کے اندر اگر ہم چھانکیں گے تو پھر بہت سی چیزیں نکال کے بات رہیں گی۔ جب میں نے نکاح کی بات کی ہے تو میں منبر پہ باوضو کہہ رہا ہوں، نکاح کا رواج بھی اسی خاندان میں، اسی خاندان میں۔ احتجاج پڑھ کے دیکھ لینا، احتجاج پڑھ کے دیکھ لینا، احتجاج تبرسی میں مولا امیر المومنین کا سقیفہ بنی سعدہ میں دیا خطبہ پڑھ لینا۔ امیر المومنین کے جہاں احتجاج لکھے ہیں وہاں علی کا سقیفہ والا احتجاج پڑھنا۔ امیر المومنین نے جا کے نیزہ زمین پہ گاڑا، اپنے اونٹ کو اس نیزے سے باندھا، باندھ کے ان کی طرف دیکھے، کہا تم لوگوں ربی کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ وہ علی کی حیبت دیکھ کے، علی کی جلالت دیکھ کے، یا علی وہ ہم حکومت سازی میں مصروف تھے۔ امیر المومنین فرمایا کیا کیا تم نے حکومت کا؟ کہنے لگے اسے وزیر بنا دیا ہے اور اسے امیر بنا دیا۔ امیر المومنین نے کہا کہ پھر تم نے میرے فیصلے کو کیوں نہیں لیا؟ کیا نبی کے بعد میرا فیصلہ تم پہ حجت نہیں تھا؟ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ جب تم نے امت کا اجماع کیا تو علی کہاں تھے؟
انہوں نے کہا یا علی اس لیے کہ یہاں زیادہ لوگ تھے تو ہم نے اکثریت پہ مبنی فیصلہ کر دیا. جب انہوں نے اکثریت کی بات کی اب امیر المومنین کا احتجاج شروع ہوا. انہوں نے کہا جتنے بھی زیادہ تھے کیا ان میں سے کوئی کعبے میں آیا تھا؟ جتنے بھی بندے اکٹھے کیے تھے کیا ان میں سے کسی نے نبی کی زبان چوسی تھی؟ کیا کوئی نبی کے ہاتھوں میں مل کے جوان ہوا تھا؟ کیا کوئی خطرے کے بستر میں سویا تھا؟ کیا کوئی دعوت الشیعہ میں اٹھ کے کھڑا ہوا تھا؟ کیا کوئی محمد کی امانتیں واپس کرتا رہا ہے؟ کیا کوئی کل ایمان بنا تھا؟ کیا کوئی یوسف الدین تھا؟ کیا کوئی فاتح درین تھا؟ کیا کوئی قائد غلامت جلیل تھا؟ کیا کوئی نطائے بائے بسم اللہ تھا؟ کیا کوئی بت شکن تھا؟ کیا کوئی محمد کے ہاتھوں میں بھولا ہو؟ کیا کسی نے نبی کے کاندھے پہ کھڑے ہو کے پھول توڑے تھے؟ کیا کوئی رسول کا فاتح خیبر بن کے گیا ہو؟ کیا کسی نے احد میں محمد کی جان بچائی ہو؟ کیا کسی نے آدم کی توبہ قبول کروائی ہو؟ کیا کوئی نوح کا سفینہ نجات میں لے کے آیا ہو؟ کیا کسی نے ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کیا ہو؟ کسی کی زہرا جیسی بیوی ہو؟ کسی کا حسن جیسا بیٹا ہو؟ کسی کا حسین جیسا بیٹا ہو؟ جملے آخری پڑھو علی نے پورے عرب کی آنکھوں میں